کہ دہشت گردی ہے تو کیوں ہے اور وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ جی بالکل، آئی تھنک بہت ہی کمپریہنسو پریس بریفنگ اور ان ٹوٹیلٹی انہوں نے چیز کو ہر اینگل کو کور کیا ڈی جی ایس پی آر نے. اور مین جو اس کے اندر جو میسج ہے وہ پوری نیشن کے لیے ہے. ایک تو ملٹری کا جو ریزالو ہے ٹو فائٹ دس ٹیررزم، اور اس آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے یا جو بھی ملٹری کی اپلیکیشن ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے جو نیشنل ریزالو ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھ کر ان کا یہ پریس کانفرنس کرنا ہے ڈائریکٹ میسج ٹو آل دوز ایلیمنٹس جو اس ایفرٹ کو سٹل کر رہے ہیں، یا کسی بھی، چاہے وہ پولیٹیکل ڈومین میں ہو، چاہے وہ اکنامک ڈومین میں ہو، یا کسی بھی ڈومین میں ہو، جو بھی اس کو سٹل کرے گا. ریاست نے ابھی وہاں بیٹھ کر یہی میسج دیا ہے کہ اس ریزالو کے آگے وہ رک نہیں سکے گا. تو اٹس اے ویری گڈ کنکلوژن اس سے یہی ہے کہ ہم نے سب نے مل کر لڑنا ہے جی. پھر لاسز کا ذکر ہوا ہے، جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جو کلیئر کٹ میسج بھیجا گیا جی افغانستان کو، انڈیا کو بڑا کلیئر میسج بھیجا گیا کہ آپ سازش کرتے رہے. ڈٹرب نہیں نظر آئے کہ افغانستان کے اس وقت جو فارن منسٹر اس وقت انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انڈیا جس طریقے سے اس افغانستان سوائل کو یوز کر رہا ہے اس کو بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے. آئی تھنک بہت ہی کمپریہنسو پریس بریفنگ تھی. اور یہ جو انلیگل اسپیکٹرم اور اس کا جو گٹس جوڑ ہو رہا ہے اس ٹیررزم کے ساتھ، ان دا گارب آف ٹیررزم، ایکسٹریمزم، یہ انلیگل اسپیکٹرم کو جو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، تو یہ اسٹیٹ کو ہلا دینے والی چیز ہے. تو آئی تھنک ملٹری نے اپنا ریزالو بتایا ہے، اور دس از اے کلیئر کٹ میسج ٹو آل کہ وہ اپنا جو بھی ہے سب نے نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ سب نے الائن ہے، انہیں کسی انڈیویجول انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جنرل صاحب، اس میں بنیادی طور پر جو یہ انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کو ذرا ہم مزید سادہ اور آسان طریقے سے اگر کریں. کل ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ جس میں بنیادی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق کی کیونکہ پالیسی ٹو نہیں کی جا رہی، اس لیے آپ کو جانا ہوگا، آپ کو بتانا ہوگا کہ دہشت گردی پر خاتمہ کیسے ہوتا ہے اور دہشت گردی پر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو آپ صرف فار ریفرنس اپنے پاس رکھیے. اب بنیادی طور پر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہم یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عوام کا سودا کرے، خیبر پختونخوا کے عوام کا سودا کرے، اگر کسی فرد واحد کی ذات ریاست سے بڑی ہے تو ہمیں قبول نہیں. تو یہ بیسکلی آج کے دن جو ریاست کی پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف اس کا اظہار ہوا اور بتایا گیا کہ یہی ہے، ایسے ہی ہوگی اور ایسے دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا. کوئی نہیں مانتا تو وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیں، یہ جو ریاست کے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جب اسٹیٹ جو میسیجنگ ہوتی ہے نا جی، یہ ایک ڈائریکٹ ون انڈیویجول اور ایک انسیڈنٹ کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. اسٹیٹ آج جو پوزیشن لے گی یہ اس کو بہت عرصہ پھر قائم رکھنی ہوتی ہے جی. آف کورس پاکستان کی اسٹیٹ اس وار کو، یہ فیوچر کا ایک وارفیئر کا ایک حصہ رہے گی جی. اب کنونشنل وارز تو اسی طرح ہی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، لیکن یہ جو پراکسی کا بھی اب جیسے ابھی ہندوستان فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کا سامنا کر رہا ہے، اب اسی طرح کے تھریٹس ہے جی. اور یہی فیوچر کا وارفیئر ہوگا، پینفل ہوگی، ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دیکھے نا، کوئی بھی کل اٹھ کے آ سکتا ہے، کوئی جتھے کو لا سکتا ہے. انٹیمیڈیشن، کوئرژن، ٹھیک ہے ڈیموکریسی ضرور ہے، لیکن ڈیموکریسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ کی ریڈ لائنز کو کراس کر جائیں فار دیٹ میٹر. تو میں کسی انڈیویجول کی میں بات نہیں کر رہا، یہ اسٹیٹ کی سٹون سیٹ ہوگی. پاسٹ میں بھی جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، جو خرابیاں ہوتی رہی ہیں، وہ انڈیویجولز کی وجہ سے ہوتی رہی ہیں. ایک ادارے کی پالیسی کی وجہ سے یا ایک اسٹیٹ کی پالیسی کی وجہ سے وہ نہیں ہے. ابھی اسٹیٹ یہی بتا رہی ہے کہ پاکستان سینٹرک سیاست ہوگی، پاکستان سینٹرک ڈپلومیسی ہوگی، پاکستان سینٹرک اکانومی ہوگی، اور پاکستان سینٹرک ڈیفنس ہوگا جی ملک کا. یہ کوئی کسی انڈیویجول کے لیے تو نہیں ہے یا کسی ریجن کے لیے، کسی سیکریٹیرین. ہم کوئی، دس از اے نیشنل آرمی، نیشنل سٹانس کے ساتھ نیشنل نیریٹو کو لے کر آگے چلے گی. تو کوئی بھی انڈیویجول اگر اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے، کل کوئی آ جائے گا اکنامک کانٹیکسٹ میں آ جائے گا جی، اپنے اکنامک گینز کے لیے وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے. انلیگل اسپیکٹرم دیکھیں پاکستان کو بری طرح کھا رہا ہے ان اکنامک ڈومین اینڈ اور اس کا بھی ٹیررزم کے ساتھ مل جانا، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے. جب تک ہم اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے، ہم اتنے اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر سکتے. اور اس اکنامک اسٹرینتھ حاصل کرنے کے لیے تو یہ اتنی سیکیورٹی کے اوپر آپ
چیزیں کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیں یہ جنرل صاحب اس کو ذرا میں آئی ریکویسٹ اینڈ آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن بنیادی طور پر یہ جو ہم آج جملہ سن رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے، اس کو ذرا سادہ الفاظ میں بیان کیجیے گا، کیونکہ بنیادی طور پر یہ پراکسیز کی لڑائی ہے، یہ اینٹی پاکستان لڑائی ہے، اور اس میں اگر کوئی سیاسی انوالومنٹ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایٹ لارج ایز اے ہول کوئی انوالو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بٹس اینڈ پیسز میں کسی کی انوالومنٹ ہے، تو یہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے، اور یہ بنیادی طور پر خطرناک کتنا ہے، کیونکہ یہ یونین کاؤنسل لیول پر ان سادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جنہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے مسیحا ہیں، وہاں سے پھر یہ انسرجنسی جو ہے اس کو جنم دیتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں نا پورا نیٹ ورک ہے جی. لیٹس بی ویری ریئلسٹک، اور ہم اس کو ماننا چاہیے کہ انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ ہمارے ہیز بھی اور ہمارے ڈیسیژن میکرز بھی کافی حد تک جڑے ہوئے ہوتے ہیں جی، اسپیشلی پولیٹیکل ارینا میں جی. with all my respect to all those politicians جو اپنا صحیح کام کر رہے ہیں, but there are serious elements. پاکستان کی سیاست میں over a period of time ہم نے دیکھا ہے بہت سے ایسے ایلیمنٹس شامل ہو گئے ہیں جو اپنی اکنامک ویٹ کی وجہ سے, اپنے اکنامک بزنسز کہہ لیں ویٹ کی وجہ سے وہ سیاست کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں, تو وہ پرسنل چیزیں پرسو کریں گے. انلیگل اسپیکٹرم کا والیوم اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا والیوم ہے کہ وہ پاکستان کو نہ صرف اکنامکلی بلکہ سوشلی اینڈ مورلی بہت نقصان پہنچا رہا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, $7 بلین کے لیٹ سے کہ یہ جو ویپن پڑے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر, اب اگر یہ اسمگل ہو کے پاکستان میں آئیں گے تو کیا یہ پاکستان میں کوئی کسی تعلیمی ادارے میں کوئی کتابیں لکھنے کے لیے تو نہیں لائے جا رہے جی. یہ آف کورس دیز ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ آر سولڈ ٹو دوز جو پاکستان کے اندر انلیگل کاروائیاں کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی کسی نے لائسنس ویپن تو یہ رکھنے نہیں ہے جی, تو آف کورس وہ یہ چیزیں پاکستان کو نقصان پہنچائیں گی. پھر پاکستان کے باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح گاڑیوں کا بھی آج ذکر کیا جا رہا تھا, ہم زیادہ ڈسکشن اب اس طرف اگر لیا ہے تو پاکستان میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بری طرح یوز کی گئی ہیں ایکٹس آف ٹیررزم میں جی, اس کا ٹریس ہی نہیں ملتا. تو آپ کی سیکیورٹی کو اس طرح یہ چیلنج کر دیا جاتا ہے. آپ کی اکنامکس کو جب چیلنج ہوں گی تو آپ کی سیکیورٹی الٹیمیٹلی خود بخود ہی چیلنج ہو رہی ہے جی. تو یہ وہ انلیگل اسپیکٹرم. اچھا پھر ان کو یوز تو یہ انلیگل اسپیکٹرم میں جو لوگ یوز ہو رہے ہیں ان کو ایک پولیٹیکل جب کور مل جاتا ہے, ایک اوپر ان کے ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے, تو وہ پھر انڈائریکٹلی ادھر بھی امپیکٹ کرتا ہے جہاں پہ ابھی آپ نے عدالتوں میں دیکھ لیا کہ فیصلے نہیں ہو پا رہے. تو پورا ایک نیکسس اسٹیبلش ہوتا ہے, ایک ویب اسٹیبلش ہوتی ہے, اس میں پھر جوڈیشری بھی آ جاتی ہے, اس میں پولیٹیکل لوگ بھی آ جاتے ہیں, اس میں پھر گورنمنٹ آفیشلز بھی آ جاتے ہیں. تو ایک پورا نیٹ ورک اسٹیبلش ہوتا ہے. ابھی جس بار بار اس پریس کانفرنس میں ایک ذکر ہوتا رہا 40 ارب اور سم تھنگ ایک کرپشن کا, ایک مڈ ٹیئر ایک شخص کے بارے میں, تو اندازہ لگائیں نا یہ امبیرسمنٹ ہے ایک اسٹیٹ کے لیے کہ ایک مڈ ٹیئر اپوائنٹمنٹ ہولڈر کسی بھی اس جگہ پہ بیٹھا ہوا, وہ اگر 40 ارب کی کر سکتا ہے تو ٹاپ ٹیئر پہ بیٹھے ہوئے کتنی اٹریکشن ہے, اور یہ فیوچر کی تباہ کر دے گی ہماری سیاست کو, ہماری ریاست کو. تو اس نیکسس ہیز ٹو بی بروکن. پھر نیکسس کا جتنی انکم ہے یہ اس ایکٹ آف ٹیررزم میں ہو رہی ہے. اچھا ٹیررزم کا نیکسس ہوا پھر پراکسی اسپانسر کے ساتھ, تو پورا ایک ریڈ سنڈیکیٹ جو ہے وہ یہیں سے پیسہ کما کر, جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں یہیں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, اسی پیسے کو لگاتے ہیں ہمارے خلاف ہی, ہمارے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو بڑے کمفرٹ لیول میں وہ ہائبرڈ کا پلازیبل ڈینائبلٹی میں رہتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں جی. تو اس نیکسس کو ٹوٹنا ہے, اس فائنینشیل لائن کو ٹوٹنا ہے, اس کرمنل مافیا اور پولیٹیکل مافیا کا آپس میں نیکسس کو توڑنا ہے. پھر ٹیررزم کا جو ان نیکسسز کے ساتھ جوڑ ہو گیا اس کو توڑنا ہے. تو یہ وہ انوائرمنٹ آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں دہشت گرد کو تو لڑ لے گی فوج, تو یہ جو دہشت گردی کا نیٹ ورک اسٹیبلش ہوا ہے, these all linkages have to be broken اگر آپ نے ایک سسٹینیبل اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. یقینی طور پر, اور یہ بات بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایڈریس کی کہ ہمارا کام جو ہے وہ دہشت گردی سے لڑنا ہے, لیکن بیانیہ جو ہے اور دیگر جو معاملات ہیں ان فرنٹس پہ کسی اور نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے اور ادارے ہیں, میڈیا کا بھی کردار ہے وغیرہ وغیرہ. اس کنورزیشن کو جنرل صاحب کی طرف لے کے جانا. جنرل صاحب بنیادی طور پر, جی آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں, اسی میں ایڈ کیجئے گا کہ بنیادی طور پر آپ یہ کیا کہیے کہ کابل سے سیکیورٹی کی گارنٹی مانگنے والے کیا نہیں جانتے کہ رد الفساد کیا تھا, ضرب اسب کیا تھا, سوات کے کیا معاملات تھے, پھر وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. تو اتنی بڑی فوج کو شکست دینے والی فوج جو ہے وہ کابل جا کر کسی سے گارنٹی تو نہیں لے گی. مطلب یہ تو سیکیورٹی پرسپیکٹو سے بالکل ہی آپ کا الٹریٹ ہونا ثابت کرتی ہے کہ آپ کہیں کہ کابل جا کے ہم بات کریں گے. آج اس کی بھی کھل کر نفی ہو گئی, اور کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بھی بتا دی گئی کہ ہم کر کیا سکتے ہیں اور کیوں ہم بات چیت کر رہے ہیں افغانستان سے انیشلی. دیکھیں اس پہ 2-3 چیزیں ہیں جی.
ہمیں کچھ چیزیں ماننی پڑیں گی کہ پاکستان کے اندر یہ جب نیریٹو پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت موجود ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے آبجیکٹو ہے، جو بھی لیڈرشپ دنیا میں کسی میں حصے میں اگر وہ اس وار کی انڈرسٹینڈنگ کھو دے اور اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل پرسوٹس کی طرف چلی جائے، کوئی بھی لیڈرشپ ہو، تو ان کا حال یہی ہوتا ہے جو نیتن یاہو کا اور مودی کا اس وقت ہوا ہے. They don't have the understanding of this war. اسی طرح ادھر وہاں پہ پاکستان انڈین کانٹیکس میں یہ ذرا نیوکلیئر ہے، یہاں پر کانٹیکس جو ہے نا پراکسیز، یہ فیوچر کی وار ہے، ساری یوز آف پراکسیز، نان اسٹیٹ ایکٹرز، اور کب سے ہم لڑ رہے ہیں 2003 آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے خود دیکھا یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اس سے پہلے بھی چل رہے تھے. لیکن یہ ون کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. نمبر 2 از دیٹ وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنی اونرشپ کے ساتھ لڑنی ہوتی ہے. یہ 30-40% آف دا رسپانس ہوتا ہے، باقی رسپانس اسی ڈومین میں جس میں آج ڈی جی ایس پی آر اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ نے نیکٹا کر لیا، آپ نیشنل ایکشن پلان بنا لیا، پھر ریوائز نیشنل ایکشن پلان بنا لیا، تو اس کی باقی پولیٹکس تو ہم نے کی نہیں، باقی ایڈمنسٹریشن تو ہم نے اس کی نہیں، باقی گورننس تو کی نہیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں دیکھیں پتہ ہے جی یہ جو نیریٹو پہلے بھی بنایا گیا کہ یہ ہماری وار نہیں ہے، پاکستان میں ایک اینٹی طور پر یہ وہ جنگ ہے کہ جو سب کو مل کر لڑنا ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے 2014 میں ایک کنسنسس کے ساتھ آپ میدان میں اترے تھے.